بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جب آپ ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب کے 3 روزہ دورے کے بعد کامیاب دورہ، جسے کامیاب کو شاید کوئی پاکستان کا کوئی وزیر اعظم بیرون ملک گیا ہو تو وہ اسے کامیاب دورہ نہ لکھا ہو۔ بہرحال وہ ایک کامیاب دورہ حکومت کے اعلانات کے مطابق وہ کامیاب دورہ کر کے واپس آ گئے۔ انہوں نے سعودی عرب میں شہزادہ محمد سے ملاقات کی، پھر انہوں نے کچھ معاہدوں پر بھی دستخط کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمرہ کی ادائیگی کی، پھر مسجد نبی میں حاضری دی۔ ظاہر ہے پاکستان کے کسی بھی مسلمان کی جب سعودی عرب میں آمد ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روضہ رسول پر بھی حاضری دے اور حرم پاک میں بھی عمرہ کی ادائیگی کرے۔ عمرہ کی ادائیگی کے ساتھ سعودی جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم پر وہ خاص سے مہربان نظر آتے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ بھی کھول دیا اور ان کی خانہ کعبہ میں حاضری اور اسی طرح ان کے لیے مسجد نبی میں مخصوص جگہ جو ان کے لیے بنائی گئی وہاں انہیں موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو انہوں نے جو عزت دی ہے، یہ ماضی میں بھی نواز شریف کو بھی عزت دی جاتی رہی، پرویز مشرف کو بھی دی جاتی رہی، ضیاء الحق کو بھی دی جاتی رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت ختم ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی تو بار بار پوچھا جاتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے لیے اتنی بار کیوں سعودی حکمران خانہ کعبہ کا دروازہ کھولتے ہیں۔ پتہ لگا کہ بے پناہ تعداد ہی نہیں شمار کی جا سکتی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ جو سعودی حکمران ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ ان کے دلوں میں ضیاء الحق کی بڑی قدر تھی۔ پھر نواز شریف کی بڑی قدر رہی۔ نواز شریف کو انہوں نے جلا وطنی میں اپنا مہمان بھی بنائے رکھا۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سال ہر سال سے ایسے قائم ہیں جیسے بھائیوں جیسے ہوتے ہیں۔ کبھی سرد مہری بھی آ جاتی ہے اور گرم جوشی زیادہ عرصہ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے ہاں بھی ہماری سرد مہری جو گرم جوشی تھی وہ سرد مہری میں تبدیل ہوئی۔ پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پاکستان کو انہوں نے راتوں رات انہوں نے اربوں ڈالر دیے۔ پھر ہمارے ساتھ ان کے معاہدے اس طرح ہوئے کہ ہمیں مزید انہوں نے ہمارے ساتھ معاملات درست کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں آگے بڑھیں گے تو ہمیں مزید جو وقت گزرے گا سعودی حکومت ہمارا ساتھ دے گی۔ لیکن اس دوران ہماری حکومت کی نالائکیاں، وزارت خارجہ کی نالائکیاں، ہم نے سعودی عرب کے کیمپ کے مقابلے میں ایک ایسے نئے کیمپ میں شامل ہونے کی کوشش کی جسے سعودی عرب اپنے مخالف ایک کیمپ سمجھتا تھا، تو وہ گرم جوشی سرد مہری میں تبدیل ہوگی۔ پھر وہ ہم سے پیسے بھی مانگنے لگے کہ آپ نے ہمارے جو پیسے دینے وہ تو واپس کریں۔ لیکن بہرحال معاملات خاصے بہتر ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب کے دورے، وزیر اعظم کے سعودی عرب کے دورے سے قبل آرمی چیف کا دورہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ جانا تو ایک ہی جہاز میں چاہیے تھا دونوں کو، لیکن بہرحال وہ الگ گئے۔ اس کے بعد فوراً بعد پھر وزیر اعظم بھی گئے۔ آپ وزیر اعظم کی اس دورے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دونوں ممالک نے معاشی، تجارتی اور سفارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کا عزم کیا ہے، اور یہ وزیر اعظم کے لیے خانہ کعبہ کے دروازے خصوصی طور پر کھولے گئے ہیں۔
وزیر اعظم کو روضہ رسول کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے لیے ہیں، کوئی فرد واحد کے لیے نہیں ہوا کرتی. وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو ان کے لیے سارا کچھ کیا گیا ہے، اور وہ پاکستان کے جس وزیر اعظم کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے حرمین شریفین میں وہ دروازے بھی کھول دیتے ہیں جو عام آدمی کے لیے نہیں کھولے جاتے. وزیر اعظم نے وہاں پر پاکستانیوں سے خطاب بھی کیا ہے اور کہا کہ سعودی عرب اگر ہماری مدد نہ کرتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. بیرون ملک مقیم 90 لاکھ پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہ انہوں نے بات کہی ہے. اب وہ پتہ لگا ہے کہ سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. یہ پہلے بھی ہمارے معاہدے ہوئے تھے، لیکن پھر ان میں معاہدوں پر عمل درآمد میں رفتار سست ہو گئی. اگر سعودی عرب پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا رہے اور پاکستان اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ منسلک رکھے تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے بیشتر مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان کا وزیر اعظم علاقے میں نمبردار بننے کی کوشش کرے، کبھی ایران کی طرف مذاکرات کے لیے چلا جائے، کبھی ملیشیا میں چلا جائے، کبھی ترکی کے ساتھ بات کرے، آپ اتنا کچھ کریں جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں. ایک مقروض ملک کا وزیر اعظم اتنا انفلوئنسو نہیں ہو سکتا. جن لوگوں سے ہم نے پیسے لینے ہوتے ہیں، جن لوگوں سے ہم نے مدد لینی ہوتی ہے، ان کی بات بھی سننی پڑتی ہے. لہٰذا سعودی عرب میں پاکستان کے بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی کام کرتی ہے. ہمیں ان کے بارے میں خیال رکھنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے کہ اعلان ہوا تھا بہت پہلے کہ سعودی عرب میں جیلوں میں جو لوگ ہیں وہ واپس پاکستانوں کو بھجوایا جا رہا ہے. شیخ رشید نے یہ کہا ہے، وزیر داخلہ نے، کہ 1100 ایسے پاکستانیوں کی جو جیلوں میں ہیں ان کی واپسی شروع ہو جائے گی. اللہ کرے یہ واقعتاً ایک بار جو پہلے بھی اعلانات کیے گئے تھے عمل نہیں ہوا، اس پر عمل درآمد ہو جائے. بہرحال ایک بڑی بات اب پھر ہوئی ہے، جیسا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو باہر بیرون ملک بھیجنے کا شہباز شریف کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے، اس میں ان کو جو انوسینٹ قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، وہ کسی رشوت ستانی کے کیس میں ملوث نہیں ہیں، اور نہ ہی نیب ان پہ ثابت کر سکی ہے، تو یہ چیز حکومت کو کھائے جا رہی ہے. حکومت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور شہباز شریف اور نواز شریف کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اب انہوں نے ایک ایسا کیس جو سیٹل ہو چکا ہے، جس سے عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں، پھر دوبارہ ایک بار اسے کھولنے کی فیصلہ کیا ہے. حدیبیہ پیپر کیس کی از سر نو تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سمجھ نہیں آتا حکومت کو آج سے 20 30 سال 40 سال کے پرانے مقدمات اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے پاس نواز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. اگر کیس ہوتے تو کب کے ان کے بارے میں کوئی ثبوت عدالتوں میں پیش کر دیتے. وہ جس طرح نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، وہ کہانی بھی ساری دنیا جانتی ہے. ملکی سیاست سے تو نواز شریف کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس کی جماعت قائم ہے، اس کے لوگ قائم ہیں. میاں نواز شریف سے محبت کرنے والے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا جنرل ضیاء الحق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن نہیں نکال سکے. آج بھی گڑی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کا دربار آباد ہے. اسی طرح میاں نواز شریف کو بھی پاکستان کے لوگوں کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، ہاں کتنے ہی حربے اختیار کر لیے جائیں. آج بھی جب فری اینڈ فیئر جہاں الیکشن ہوتے ہیں وہ میاں نواز شریف کی پارٹی جیتتی ہے، اس لیے کہ لوگ کے دلوں میں نواز شریف بستا ہے. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، اسی طرح اب آج کے دور میں نواز شریف کو لوگ پسند کرتے ہیں. نواز شریف کو جس طرح اس ملک کی سیاست سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بھی ایک ایسی داستان ہے جو وقت گزرے گا ساری باتیں سامنے آئیں گی. نواز شریف
واپس آئے گا وطن میں، شہباز شریف جائے گا پھر واپس آئے گا، یہ کام چلتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں شہباز شریف کے بیرون ملک جانے کی اجازت سے، انہیں اسی وقت سکون آئے گا کہ جب وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جانے تک ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتے رہیں گے، لیکن بہرحال شہباز شریف نے بھی لندن جانا ہے، اور یہ لندن جانے کا جو مقصد ہے ساری دنیا جانتی ہے۔ اگر نواز شریف قومی حکومت پر راضی ہو گئے تو پھر پاکستان میں آپ دیکھیں گے دنوں میں تبدیلیاں آئیں گی۔ شکریہ۔